السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے عالمگیر مذہب یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سنیں گے حج کے بعد زندگی کیسے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے تمام حجاج، حج کرنے والوں اور معتمرین، عمرہ کرنے والوں کا حج اور عمرہ اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اس دوران ہونے والی تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور بار بار بیت اللہ شریف کی مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کے دل کی اس مبارک آرزو کو پورا فرمائے کہ اسے حج بیت اللہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق زندگی میں ایک بار ضرور ملے۔ بیت اللہ کی ایسی کشش ہے جو ہر مسلمان کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے انوار و برکات کا صحیح ادراک تو اسے ہی ہو سکتا ہے جو وہاں جا کر یہ خود اپنے دل سے محسوس کر چکا ہو۔ بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑنے سے دل کی بدلتی کیفیت کسی کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ یہ الفاظ کی حد بندیوں سے آزاد احساس ہے۔ یہ وہاں جا کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں، میں پہلے کہاں تھا اب کہاں ہوں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس ذات نے آپ کو اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ بھی کیا کہ آپ کی طرح دنیا بھر کے مسلمان ہزارہا گناہوں میں لتھڑے لاکھوں لوگ رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، برادری، زبان وغیرہ کے فرق کو مٹا کر دیوانہ وار بے خودی کے عالم میں احرام کی دو چادروں میں اپنے گناہوں کی گٹھلیاں چھپائے برستی آنکھوں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ زبان کو یوں جنبش دے رہے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج بظاہر دیکھنے میں ایک بامشقت فریضہ ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے جہاں انسان کا اچھا خاصا مال لگتا ہے وہاں اس کو اچھی خاصی جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں محبت الہی موجزن ہو، ذات حق کی طلب صادق ہو تو مشقت کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی مال کی پرواہ ہوتی ہے بلکہ صرف اسی ایک کی محبت، معرفت، خوشنودی اور رضا کی جستجو ہوتی ہے۔ پھر دیکھنے میں جان، وقت اور مال سب اس کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی اختیار کرے۔ بیت اللہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات جو اپنے سینے میں محفوظ کر کے لایا ہے اسے ضائع ہونے سے بچائے۔ اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھال دے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ حاجی ہر وقت اپنے دل کو عبادات میں لگائے رکھے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، ہر وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہو، قومی، علاقائی اور خاندانی رسومات پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے، اپنی ذاتی اور نجی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہ کرے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً ان سے توبہ کرے، جذبہ خیر خواہی کو اپنے جذبات پر غالب رکھے، غریب، مفلس، نادار، مساکین اور یتامہ اور مستحقین لوگوں کی حتی الامکان امداد کرے، مظلوموں کی داد رسی کرے، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہو اور غیر اسلامی کاموں لایانی باتوں سے خود کو بچانے کی فکر کرے۔ الغرض اس آیت کی عملی تفسیر بن جائے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہ معلوم زندگی میں دوبارہ حج کی سعادت ملتی ہے یا نہیں، اس لیے اس نعمت پر شکر ادا کریں اور اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لائیں کہ حج کا مقصد پورا ہو جائے۔ جیسے اللہ نے حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے ایسے ہی مقبول و مبرور بھی فرمائے۔ دل میں دعا بھی کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کو بار بار یہ عظیم الشان سعادت نصیب فرمائے، بلکہ ہر مسلمان کو اور مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔